بچے ملک کا مستقبل بنتے ہیں اور بڑوں کا فرض ہے کہ وہ ان کو ایک اچھی تعلیم دیں، لیکن پاکستان میں بڑھتی مہنگائی اور غربت کی وجہ سے سینکڑوں ایسے بچے ہیں جو اسکول کے بجائے کام پہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ پیسے کما کے اپنے گھر کے اخراجات میں ہاتھ مانڈ سکے۔ لیکن بچوں سے کام کروانا نہ صرف ایک جرم ہے بلکہ ایک گناہ بھی ہے۔ آج کی دوسری کہانی یہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ ملک بھر میں چائلڈ لیبر کے کیا حالات ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں شہر پشاور سے اور ایک ایسے بچے کی کہانی دیکھتے ہیں جو بچپن میں ہی بڑا ہونے پر مجبور ہے۔ 8 سالہ مجید کو اسکول چھوڑے عرصہ ہو گیا، مگر اب بھی اسے اپنے اسکول کے دوستوں جمال اور محسن کی یاد آتی ہے۔ مجید ان دوستوں کے ساتھ اسکول جایا کرتا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ اسے اس وقت اسکول کو خیر بات کہنا پڑا جب اس کے والد اچانک حرکت قلب بند ہونے کے باعث دنیا سے کوچ کر گئے۔ مجید کی اب بھی خواہش ہے کہ کاش وہ دوسرے بچوں کے ساتھ اسکول جا سکتا، مگر وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے 30 روپے یومیہ کما کر اپنے گھر کا خرچ چلا رہا ہے۔ میرے والد اب دنیا میں نہیں رہے۔ جب باپ زندہ تھا تو اسکول جایا کرتا تھا، مگر ان کی موت کے بعد مجھے یہاں کام پر بھیج دیا گیا۔ اگر میں کام نہ کروں تو گھر کا کرایہ کیسے دیں گے؟ مجید کے والد ایک رکشہ ڈرائیور تھے۔ وہ جب زندہ تھے تو اپنے بیٹے کو کبھی تنگ دستی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اب اسے باپ کی یاد ستاتی ہے، خصوصاً جب وہ اسے باقاعدگی سے پارک لے جایا کرتے تھے اور اتوار کے روز اضافی جیب خرچ دیا کرتے تھے۔ مگر اب مجید کا کوئی خواب ہے اور نہ ہی امیدیں۔ وہ چند روپوں کی خاطر پورا دن اپنے ہمسائے کے ساتھ کام کر کے ٹکوں کی دکان پر اپنے لڑکپن کے دن گزار رہا ہے۔ مجید ہمارے ساتھ کام کرتا ہے جی، یہ بہت غریب ہے، یتیم ہے، اس کا اور آسرا نہیں ہے۔ یہ بہت کرایہ کا اس کا زور ہے، اس کا بر، اور اس کا باپ مویا ہے، بہن ہے، ماں ہے اس کا، اور اس کا گھر میں اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ یہ مزدوری کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت کے خاتمے کے دعوے ہر کوئی کر رہا ہے، مگر اس سلسلے میں عملی کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1 سال قبل بچوں سے مشقت لینے والے 22 آجروں کے خلاف مقدمات بنائے گئے، مگر ان میں سے ایک کو بھی جرمانہ نہ ہو سکا۔ اس طرح 2009 میں ایسے 89 آجروں کے خلاف کارروائی ہوئی جنہیں مجموعی طور پر صرف 1900 روپے جرمانہ کیا گیا۔ غربت تو کچھ بعض اوقات ڈپارٹمنٹس جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی اتنی، ان کی وہ مین پاور ان کے پاس نہیں ہوتا، ان کے پاس اتنی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ مین پاور ان کو پرووائڈ کیا جائے اور ان کی ٹیکنیکل جو ایکسپرٹیز ہے ان میں امپرومنٹ لائی جائے تو اس سے لاس کی امپلیمنٹیشن بہتر ہو جائے گی۔ حکومت تعلیمی اداروں میں ڈراپ آؤٹ کی شرح کم کرنے کی بات تو ضرور کرتی ہے، مگر یہاں کام کرنے والے لاکھوں بچوں کو اسکولوں میں واپس لانے کے لیے کوئی انتظامات نظر نہیں آتے۔ ممتاز بنگش، ڈان نیوز، پشاور۔ جی تو جیسے کہ آپ نے دیکھا، شہر پشاور میں بچوں کا کام کرنا ایک اصلیت ہے اور اب تو سڑک پہ کوئی منہ موڑ کے بھی نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے۔ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، لیکن واپس آ کر ہم آپ کو شہر کوئٹہ اور شہر حیدرآباد میں چائلڈ لیبر کے حالات کے بارے میں بتائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔